وہ بھی ہم ناظرین کی نظر کریں گے، لیکن اس سے پہلے اور جس پر وکلاء نے بھی کہا کہ خان صاحب کو آپ ذرا دیکھیے، قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی اگر وہ 2-4 روز اور لے لیں تو اس پر بھی اعتبار ختم ہو چکا ہے۔ جو عدالت خود قید ہو وہ مجھے کیا رہائی دے سکتی؟ بند کر کے جیسے لایا جا رہا ہو، جس پر وکلاء نے احتجاج کیا، اس کے بعد پھر جج صاحب نے السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان نے دستخط کرنے سے انکار کیوں کیا، اس پر بات کریں گے، اور سائفر کیس کے حوالے سے عدالت کا بڑا فیصلہ بھی آ گیا ہے، کیا فیصلہ ہے؟ اچھا، سائفر کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے واک کرنے، ایکسرسائز کی اجازت دینے کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا ہے، وہ بھی ہم ناظرین کی نظر کریں گے، لیکن اس سے پہلے رضوان گلزئی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ تیز ترین ٹرائل اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پیش ہوئے۔ آئندہ سماعت 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب پر عائد ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب پر تو 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہو جائے گی۔ جی بالکل، اس کے بعد کیس کی جو مزید کارروائی ہے وہ ہوگی۔ آج جب عمران خان صاحب کو لایا گیا عدالت میں، خان صاحب نے مطالبہ کیا جج صاحب سے کہ آپ یہ حکم صادر کریں کہ مجھے ایکسرسائز کی اجازت دی جائے، انسانی سلوک کیا جائے، اور جس پر وکلاء نے بھی کہا کہ خان صاحب کو آپ ذرا دیکھیے کہ کس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، ایک غیر انسانی سلوک، پنجرے نما جگہوں پر عمران خان صاحب کو بند کیا جانا، اور پھر عدالتوں میں جس حوالے سے وہ آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جس سلوک کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ خان صاحب کو پیش کیا جاتا ہے۔ بالکل، عمران خان صاحب نے کہا نا کہ میرے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، میں کوئی فیسیلیٹیز نہیں مانگ رہا، لیکن جو جیل مینول کے مطابق مجھے سہولیات ملنی چاہیے وہ تو میرا حق ہے نا۔ جو بنیادی حقوق ہیں، قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، وہ مجھے ملنے چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت سارے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ رضوان غلزئی صاحب نے ری پوسٹ کیا ہوا ہے فیاض محمود صاحب کو، انہوں نے لکھا کہ عمران خان نے آج پولو شرٹ پہن رکھی تھی، کالر اوپر کیا ہوا تھا، بٹن کھلے ہوئے تھے، جبکہ مکمل حشاش بشاش تھے۔ جیل کورٹ میں پہنچتے ہی جج سے سیل چھوٹا ہونے کی شکایت کی اور پرسکون انداز میں بیٹھ گئے۔ جب جج نے چالان کی نقول پر دستخط کا کہا تو وکلاء کی مشاورت سے خان صاحب نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ عمران خان صاحب نے دستخط کرنے سے جو انکار کیا، اس پر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیوں انکار کیا، کیونکہ جو عدالتی کارروائی ہے سائفر کیس کے حوالے سے اڈیالہ جیل میں یا سائفر کی خصوصی عدالت میں، یا جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کی جو تقرری ہے، اس کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جو سنایا تھا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جج صاحب نے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، انہوں نے کہا تھا کہ کچھ روز میں اس کا فیصلہ کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ اپنے اندر ایک سوال ہے۔ فیصلہ اس کے بعد تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں، انہوں نے کہا کہ فیصلہ، اگر جج صاحب نے کہا تھا 3-4 روز میں فیصلے کے حوالے سے، اگر ہمیں کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی اگر وہ 2-4 روز اور لے لیں، تو اس وجہ سے انہوں نے وہاں اس کو آگے عدالت میں چیلنج نہیں کیا، وگرنہ وہ کر بھی سکتے تھے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے سائفر کیس کے چالان پر دستخط کرنے سے تو انکار کر دیا۔ جی بالکل، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا نا کہ میرا عدلیہ پر بھی اعتبار ختم ہو چکا ہے، جو عدالت خود قید ہو وہ مجھے کیا رہائی دے سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ وہ تاریخی جملہ ہے جو آج بار بار ہم نے ری ٹویٹس، ری پوسٹ کے ذریعے دیکھا اپنی نظروں کے سامنے۔ سب سے زیادہ آج کے دن کا پاکستان میں عدالتی کارروائی سے متعلق دیکھا، پڑھا اور سنا تو اس کو جا ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی اس کو کوٹ کر کے عمران خان صاحب کو پھر پڑھ رہا ہے
وہ الگ بات ہے. سب سے زیادہ آج کا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا جملہ ہے. بہرحال رضوان گلزئی صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ آج کی سماعت میں عمران خان نے ایکسرسائز کی اجازت نہ ملنے پر جج کے سامنے احتجاج کیا. میں صرف جیل مینول کے مطابق سہولیات چاہتا ہوں. موومنٹ اور ایکسرسائز کی اجازت ہونی چاہیے. عمران خان کے احتجاج پر جج ابو الاسناد ذوالقرنین جیل کے اندر چلے گئے. عمران خان کا سیل دیکھ کر سہولیات سے متعلق آرڈر کریں گے وکلاء کی گفتگو. اب اس کے بعد جو آرڈر ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو بنیادی طور پر جو سہولیات قیدیوں کو ملتی ہیں وہ دی جائیں گی. خان صاحب نے مطالبہ کیا کہ واک کی اجازت دی جائے جس پر عدالت نے اجازت دی ہے, اور عمران خان صاحب کا ایک اور مطالبہ کہ ان کو ایکسرسائز مشین دی جائے, اس پر تاحال کوئی فیصلہ ہماری نظروں سے نہیں گزرا. اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ سائفر کیس ہی خود بذات خود ایک جس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا ہو اس پر مزید کارروائی نہیں ہونی چاہیے. لطیف کھوسا صاحب نے بھی آج عمران خان سے ملاقات کے اور سماعت کے بعد کہا کہ جو ہمارا شدید کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کا وزن خاصا کم ہو چکا ہے اور آج ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی لگ رہا تھا. دیکھیں, عمران خان صاحب کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آج بہت غصے میں تھے کیونکہ جس انداز سے ان کے ساتھ جیسے ٹریٹ کیا جا رہا تھا, پنجرے میں بند کر کے جیسے لایا جا رہا ہو, جس پر وکلاء نے احتجاج کیا. اس کے بعد پھر جج صاحب نے بیٹھنے کی اجازت دی وکلاء کے ساتھ. عمران خان صاحب سے جج صاحب نے یہ سوال پوچھا, دلیر جج صاحب نے جو اپنے آپ کو دلیر کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ کیا آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرا اس پورے نظام سے اعتماد اٹھ چکا ہے, میں کسی پر اب اعتماد نہیں کر رہا. انہوں نے کہا جو عدلیہ خود قید ہے وہ مجھے کیا رہائی دے گی. بالکل. اس کے بعد جو صورتحال ہوئی, بہت سارے لوگوں نے اس بات کو ٹویٹ کیا, بہت سارے لوگوں نے اس کی خبریں لگائیں, لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک تشویش جو کہ سلو پوائزننگ جو کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے. بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی ایک درخواست دائر کی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ تمام تر وکلاء یہ بات کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے یہ بات کہی, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ یہ بات کر رہی ہے. تمام تر لوگ جو کہ پاکستانیوں کی جو اکثریت ہے سوشل میڈیا پر, وہ بھی اس بات کو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. نعیم حیدر پنچوتا صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا, وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان ببر شیر ہے, وہ ڈٹا ہوا صرف ہماری آزادی کے لیے ہے. عمران خان کا قصور صرف یہ ہے کہ اس نے غلامی سے انکار کیا اور ایبسولیوٹلی ناٹ کہا. مجھے فخر ہے ان پر جس دلیری سے وہ جھوٹے مقدمے میں جیل کاٹ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے پھر مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے آزاد اور غیر جانبدار اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی جائیں. دیکھیں, عمران خان صاحب نے یہ مطالبہ بار بار دہرایا ہے, اور انہوں نے 9 مئی حملوں کی مذمت بھی کی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب ان کو رہائی مل رہی تھی, جب عمران خان صاحب کو 9 مئی کو نیب نے رینجرز کے ذریعے گرفتار کیا تھا, تو خان صاحب نے جب آئے عدالت میں تو اس کے بارے میں مذمت بھی کی, جو سب نے دیکھی اور سنی بلکہ خبروں میں. تو یہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے وزن کم ہو چکا ہے. خان صاحب کی جو اپنی صحت ہے وہ بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعصابی لحاظ سے تو عمران خان جیسا مضبوط کوئی نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب کی جو جسمانی حالت ہے وہ کچھ اور ہی منظر بتا رہی ہے. عمران خان صاحب کا وزن کم ہو گیا ہے. وہ خان صاحب جو کہ ہمیشہ فٹ ہوا کرتے تھے وہ والا سین اب رہا نہیں ہے. جھوٹے مقدمات میں پھنسانا, اس کے بعد اور ایک کے بعد ایک کیس آپ جو ہے وہ سامنے لے کر آ جانا کہ اگر ایک کیس میں رہائی ملتی ہے یا ضمانت ہوتی بھی ہے تو دوسرا کیس تیار ہوتا ہے. دیکھیں, دوسرا کیس بالکل تیار ہوتا ہے. خان صاحب کے حوالے سے کوئی مطلب عمران خان صاحب کو اس کیس سے سزا ہونے سے پہلے ہی کوئی 150 سے زائد ایسے کیسز تھے جن کو تیار کیا گیا تھا کہ خان صاحب ایک مرتبہ اندر جائیں, اس کے بعد پھر ایک کیس کی ضمانت مسترد, پھر دوسرے کی, پھر تیسرے کی جو پروسیکیوشن ہے بار بار, اور پھر جیل میں ہی سماعت ہونا شروع ہو جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملزم
جو کہ ریاست کی تحویل میں ہے، اور اس کے بعد جج صاحبان یہ کہتے ہیں کہ عدم پیروی پر عمران خان صاحب کو کی جو ضمانت ہے اس کو بھی خارج کیا جاتا ہے. تو یہ سب کچھ پاکستان کی عدالتوں میں اس وقت ہو رہا ہے، اور تمام تر لوگ بصد احترام عدالتوں سے انصاف ملنے کی امید، توقع، خواہش، یہ سب دعا بھی کر رہے ہیں کہ عدالتوں سے انصاف ملے. اور ایک تو ہوتا ہے نا انصاف، دوسرا ہوتا ہے جلدی انصاف ملنا. وہ بہت فرق ہے اس میں کہ دیر سے آپ کو انصاف ملے تو اس کا مطلب تو یہ انصاف نہیں ہوا نا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو عدالتوں سے سزا ہوئی، اس کے بعد جب ان کی اس دنیا کو چھوڑے ہوئے، ان کا اس دنیا کو چھوڑے ہوئے کئی سال گزر گئے، تو اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ صاحب وہ تو باعزت بری ہو گئے عدالتوں سے، تو انہوں نے بھی اپنا فیصلہ اپنی زندگیوں میں بری ہونے کا نہیں سنا. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.